جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، انشاءاللہ آج میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دجال کا ظہور، قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا، دجال ظاہر ہوگا، یہ ایک اہم علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے ڈرایا اور اس کی بعض نشانیاں ذکر فرمائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کے فتنے سے بچ سکے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدجال اعور العین الیسری جفال الشعر معه جنت و نار فنارہ جنت و جنتہ نار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، اس کے بال بہت زیادہ ہوں گے، اس کے ساتھ جنت و دوزخ ہوگی، اور اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت دوزخ ہوگی۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یقیناً دجال کے متعلق زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک میں سفید پانی ہوگا جو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، اور دوسری میں آگ بھڑک رہی ہوگی اور وہ بھی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ لہذا کوئی شخص جب اسے پالے تو وہ اس نہر کو جائے جس میں اسے آگ نظر آ رہی ہو، اور اس میں وہ خوب ڈبکیاں لگائے اور اپنا سر اس میں جھکائے اور پانی پیے، کیونکہ اس کا پانی ٹھنڈا ہوگا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس آنکھ پر ایک موٹی سی جلد ہوگی جو اسے ڈھانپ رہی ہوگی، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر خواندہ و ناخواندہ مومن پڑھ سکے گا۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ خلق وفی روایت امرؤ اکبر من الدجال۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا آدمی کوئی نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ دجال روئے زمین پر ہر شہر میں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من بلد الا سیطؤہ الدجال الا مکہ والمدینہ، دجال سوائے مکہ اور مدینہ کے باقی تمام شہروں میں جائے گا۔ بعض روایات میں بیت المقدس اور جبل طور کا بھی ذکر ہے کہ وہاں بھی دجال نہیں جا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علامتہ یمکث فی الارض 40 صباحا یبلغ سلطانہ کل منحل لا یأتی 4 مساجد الکعبۃ ومسجد الرسول والمسجد الاقصی والطور۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ زمین میں 40 دن رہے گا، اس دوران اس کی حکومت ہر گھاٹ تک پہنچے گی، تاہم وہ 4 مساجد میں نہیں جا سکے گا، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور جبل طور۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق ان 40 میں سے ایک دن ایک سال کے برابر، اور دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پیش خدمت ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال وفی روایہ آخری سورۃ الکہف۔ جس شخص نے سورہ کہف کے شروع سے، ایک روایت میں ہے سورہ کہف کے آخر سے 10 آیات کو حفظ کیا، اسے دجال سے بچا لیا جائے گا۔ نمبر 2، علامات کبریٰ جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ دوسری نشانی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ظہور امام مہدی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی۔ قیامت قائم نہیں ہوگی
یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا عرب کا حاکم بن جائے گا۔ جبکہ سنن ابو داؤد میں ہے کہ امام مہدی کے باپ کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ جیسا ہوگا۔ اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ ان سے پہلے ظلم و زیادتی سے بھری پڑی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی حادثہ نہ ہو، چنانچہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ان فی امت المہدیہ یخرج یعیش 5 او 7 او 9 قلنا وما ذاک قال سنین، بے شک میری امت میں ایک مہدی آئے گا جو ظہور کے بعد 5 یا 7 یا 9 سال تک رہے گا۔ اس کے علاوہ اور کئی احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور ان کا ظہور اس وقت ہوگا جب روئے زمین پر ہر سو فتنہ و فساد وپا ہوگا۔ ان کا نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا اور ان کے باپ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ وہ اہل بیت رضی اللہ علیہم اجمعین میں سے ہوں گے اور ان کے دور میں ہر طرح کی خیر و برکت ہوگی۔ اور علامات کبریٰ جو قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ہیں، ان میں سے تیسری علامت نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے سب سے اہم علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، جن کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، پھر وہ انہیں قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر نازل فرمائے گا۔ وہ نزول کے بعد شریعت محمدیہ کی تبلیغ کریں گے۔ یاد رہے اس حدیث کے اندر شریعت محمدیہ کی تبلیغ کریں گے، نہ وہ حنفیت کی تبلیغ کریں گے، نہ شافعیت کی تبلیغ کریں گے، نہ مالکیت کی تبلیغ کریں گے، نہ حنبلیت کی تبلیغ کریں گے، وہ صرف شریعت محمدیہ کی تبلیغ کریں گے، اور لوگ دھڑا دھڑ ان کی دعوت قبول کریں گے، جس سے زمین پر امن و امان قائم ہوگا اور دین اسلام کا بول بالا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور بھی ضرور نازل ہوں گے، وہ ایک عادل حکمران ہوں گے، وہ یقیناً صلیب کو توڑ دیں گے اور بلا شبہ خنزیر کو قتل کریں گے، وہ یقیناً جزیہ ختم کر دیں گے، اور ان کے عہد میں جو ان جوان اور عمدہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اور کثرت مال کی وجہ سے کوئی انہیں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور باہمی کینہ، بغض اور حسد یقیناً ختم ہو جائے گا۔ وہ یقیناً لوگوں کو مال لینے کے لیے بلائیں گے، لیکن مال بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد 7 سال تک زمین پر رہیں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، پھر لوگ 7 سال تک اس طرح رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالی شام کی جانب سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا۔ اور چوتھی علامت جو بڑی نشانی ہے، جو بڑی علامت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ اسی طرح علامات کبریٰ میں سے ایک علامت یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یاجوج ماجوج ہر روز خدائی کرتے ہیں، یہاں تک
کہ جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا نگران ان سے کہتا ہے اب لوٹ جاؤ، کل تم پھر کھدائی کرو گے۔ تو اگلے روز تک اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت میں لوٹا دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بدستور اس کی کھدائی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر مسلط کرنے کا ارادہ فرما لے گا تو وہ کھدائی کریں گے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھنے کے قریب ہوں گے تو ان کا نگران ان سے کہے گا اب لوٹ جاؤ، کل تم انشاءاللہ تعالی پھر کھدائی کرو گے۔ تو اگلے روز جب وہ کھدائی کرنے آئیں گے تو اس دیوار کو اسی حالت میں دیکھیں گے جس پر وہ اسے کل چھوڑ کر گئے تھے، اسی لیے وہ اس کی کھدائی کر کے باہر لوگوں پر مسلط ہو جائیں گے، وہ پانی خشک کر دیں گے اور لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کے شر سے بچنے کے لیے قلعہ بند ہو جائیں گے، لہٰذا وہ آسمان کی جانب تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے، وہ کہیں گے ہم اہل زمین پر بھی غالب آ گئے اور اہل آسمان پر بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو انہیں قتل کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یاجوج ماجوج اس قدر تباہی فساد مچائیں گے اور فساد پھیلائیں گے اور جانوروں کا گوشت کھائیں گے کہ زمین کے جانور تک ان کے مرنے کے بعد شکر کریں گے۔ جبکہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ اور اسی طرح علامات کبریٰ میں سے یعنی بڑی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جانور کا نکلنا، ایک جانور نکلے گا۔ اسی طرح ایک بڑی نشانی دابۃ الارض، زمین کے جانور کا نکلنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ان پر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، یعنی ان کی نافرمانی، شرکشی اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے ان کے اعراض کی بنا پر، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑنے کی بنیاد پر، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وعدہ ان پر ثابت ہو جائے گا اور ایک ایسا جانور ظاہر ہوگا جو ان سے باتیں کرے گا تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جانور مکہ میں جبل صفا سے نکلے گا، یہ پہاڑ پھٹ جائے گا اور اس سے جانور برآمد ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب زمین پر خیر و بھلائی کا وجود نہیں ہوگا، نہ کوئی نیکی کا حکم دینے والا ہوگا، نہ کوئی برائی سے روکنے والا اور نہ کوئی توبہ کرنے والا ہوگا۔ اس جانور سے کوئی شخص نہیں بچ سکے گا۔ اگر کوئی مومن باقی ہوگا تو یہ جانور اسے سونگھ کر اس کے چہرے کو روشن کر دے گا اور اس کی آنکھوں کے درمیان مومن کا لفظ لکھ دے گا، اور کافر کو سونگھ کر اس کے چہرے کو کالا سیاہ کر دے گا اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر کا لفظ لکھ دے گا، اور یہ لوگوں سے باقاعدہ بات چیت کرے گا۔ اس کی من جملہ باتوں کے ایک بات یہ بھی ہوگی کہ خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ ایک اس کی بات ہوگی جو وہ جانور کہے گا۔ اور علامات کبریٰ میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جب نکلیں گی تو اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا تھا۔ ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا دجال کا ظہور، اور تیسرا زمین کے جانور کا نکلنا۔ صفوان بن عسال المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان بالمغرب بابا مفتوحا للتوبہ مسیرۃ 70 عاما عرضه لا یغلق حتى تطلع الشمس من نحوه۔ مغرب میں توبہ کا ایک دروازہ کھلا ہے، مغرب میں توبہ کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے
جس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت ہے، یعنی 70 سال کی دوری ہے، اور اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک ادھر سے سورج طلوع نہیں ہوتا، یعنی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوتا تب تک وہ دروازہ کھلا رہے گا۔ عزیزان گرامی، ان تمام نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ قوموں کو زمین میں دھسایا جائے گا، اور اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پھر یاجوج و ماجوج کا ظہور، پھر جانور کا نکلنا، پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ علامات کبریٰ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو مسلسل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تعلیمات کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ قرآن اور حدیث کے خلاف محاذ کھڑا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یا تو ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ تبارک و تعالی ان کو نیست و نابود فرما دے، یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنی امن و امان میں امن و امان میں رکھ، یا اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔